السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 سے لے کر 163 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الصفا، ان بے شک، الصفا صفا، والمروۃ اور مروہ، ان الصفا والمروۃ بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، من غنہ کریں گے من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان الصفا والمروۃ بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج، فمن پس جو کوئی، حج حج کرے، البیت اس گھر کا، الف لام لگا ہوا اس لیے خاص ہو گیا، البیت اس گھر کا یعنی بیت اللہ کا، او یا اعتمر عمرہ کرے، او اعتمر یا وہ عمرہ کرے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، فلا جناح کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر، ان یطوف کہ خوب طواف کرے، ان یطوف خوب طواف کرے، کیونکہ یہ باب تفعل سے ہے، اور باب تفعل میں حروف زیادہ ہو گئے تو اس لیے معنی کے اندر بھی زیادتی آ گئی کہ خوب طواف کرے، بہما ان دونوں کا، کن دونوں کا؟ صفا اور مروہ کا۔ ومن اور جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، ومن اور جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، نفلی عبادت کو بھی تطوع کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خوشی سے کی جاتی ہے، اور فرضی عبادت اللہ کی طرف سے فرض ہوتی ہے، وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ ومن تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، شاکر قدردان ہے، شاکر قدردان ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب ذرا اس آیت کی تفسیر دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہم نے پڑھا ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ یہ کعبے کے قریب دو چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں، اور ان کے درمیان سعی کرنا یعنی دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرے کے احکام کے اندر شامل ہے، لیکن زمانے جاہلیت کے اندر مشرکین نے حج اور عمرے کے مناسک میں کئی شرکیہ رسوم شامل کر لی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر دو بت نصب کر دیے تھے، ایک کا نام اساف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ تو ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان سعی کرتے تھے یعنی دوڑتے تھے، اور ان بتوں کا استلام بھی کرتے تھے، انہیں بوسہ بھی دیتے تھے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کی سعی کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم نے ان کی سعی سے رک گئے، یعنی ہم نے کہا کہ یہاں پر جاہلیت میں بت تھے تو لہٰذا ہم صحیح نہیں کرتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ ان الصفا والمروۃ بے شک صفا اور مروہ جو ہے من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، یہ بتوں کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، یہ شعائر جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ شعیرتن کی جمع، اور اس کا معنی کیا ہے؟ نشانی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کو تم جاہلیت کی بتوں کی نشانی نہ سمجھو بلکہ اللہ کی نشانیاں سمجھو اور اس کا طواف کرنا شروع کر دو۔ اور ان مشرکین کے اندر بعض وہ تھے جو جاہلیت ہی میں صفا اور مروہ کی سعی کے بجائے منات نامی بت کا طواف کیا کرتے تھے، اور مکہ پہنچ کر صفا اور مروہ کے طواف کو وہ گناہ سمجھتے تھے، تو ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوگی۔ سعی یہ ضروری ہے، اور اس کے ضروری ہونے پر مسلمانوں کا کیا ہے؟
اتفاق ہے۔ لیکن آیت کے ظاہری الفاظ سے جیسا کہ آپ نے بھی پڑھا، بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر وہ سعی نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی خالہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس شبے کا اظہار کیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آیت کا مفہوم یہی ہوتا تو قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ یہ ہوتے ان یطوف بہما کے بجائے اللہ یطوف بہما، کہ یعنی طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو پھر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید وضاحت کی اور فرمایا کہ عرب کے بعض جو قبائل تھے یعنی کہ ازد اور غسان، وہ منات الطاغیہ بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ بت انہوں نے مشلل پہاڑی پر نصب کر رکھا تھا، اور وہ لوگ جب حج کے لیے جاتے تو اس بت کا نام لے کر لبیک کہتے اور اس کا طواف کرتے۔ مکہ میں جب پہنچ کر صفا اور مروہ کے درمیان وہ سعی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، تو مسلمان ہونے کے بعد اس بارے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سعی نبی علیہ السلام سے نقل کی ہے، اور یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ اسعوا ان اللہ کتب علیکم السعی، کہ لوگوں سعی کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی فرض کی۔ اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا لتأخذوا مناسککم، حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو، اور اس کے اندر نبی علیہ السلام نے سعی بھی سکھائی۔ تو فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو بندہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرتا ہے، یعنی طواف کرنا ہے، اب تو طواف فرض ہے۔ اور جو تطوع خیرا، کوئی خوشی سے نیکی کر لے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اس بندے کی قدر کرتا ہے اور علیم، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ یہ بندے نے نیکی کیوں کی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اب یہاں پر جو اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہے ہیں وہ کن کا کر رہے ہیں؟ یہودیوں کا، اور یہ الفاظ عام ہونے کی وجہ سے اس کے اندر قیامت تک کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، چھپاتے ہیں، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا، ما اس کو جو انزلنا ہم نے نازل کیا، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات واضح دلیلوں میں سے، من البینات واضح دلیلوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے بعد، من بعد ما اس کے بعد کہ بیناہ ہم نے کھول کر بیان کیا، ہو اس کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، الکتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، اور لوگوں سے مراد کون ہے؟ خاص یہودیوں کے علماء۔ بیناہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا اس کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب تورات کے اندر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھتکار دینا۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دور کرنا، دفع کرنا، دھتکار دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد کیا ہے کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور تمام لوگوں کی لعنت، اس سے کیا مراد ہے کہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، یعنی کس کو چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، دین کو چھپا رہے ہیں۔ من سئل عن علم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص سے علم کے بارے میں کچھ سوال کیا جائے، علمہ جس کو وہ جانتا تھا، ثم کتمہ پھر اس نے اس کو چھپا لیا، الجم یوم القیامت بلجام من نار، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ کس شخص کو؟ جو اللہ رب العالمین کے حکم کو چھپا رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے حکم کو چھپانا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا
جرم ہے۔ لیکن یاد رکھیے کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے یا اس سے عوام کے اندر فتنہ اور فساد کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر وہ عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں پر مقصود حق کا چھپانا ہے۔ یہاں پر وہ جو بندہ غلط فہمی کو دور کرنے کی، غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بیان نہیں کر رہا، یہ حق چھپانا میں نہیں آتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا الہ الا اللہ پر جنت کی بشارت عام لوگوں کو بیان کرنے سے منع کر دیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سے وہ باتیں بیان کیا کرو جس کو وہ سمجھ سکے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم بات بیان کرو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہہ دیں؟ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی قوم کو ایسی بات بیان کرو کہ جب تک ان کی عقلیں نہ پہنچی ہوں تو ضرور ان میں وہ فتنہ بنے گا، یعنی ایسے باتیں نہیں بیان کرنی چاہیے، ایسے مسائل نہیں بیان کرنے چاہیے جس سے عوام لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، فساد کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب شرعی کوئی دلیل موجود ہے آپ کے پاس، یعنی شرعی مسئلہ موجود ہے، مثال کے طور پہ نماز ہی لے لیجئے، تو وہاں پر پھر کتمان علم نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر بیان کر دینا چاہیے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کی نماز تھی، اور اگر کوئی چھپاتا ہے تو اس کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، اس کے اندر فرشتے انسان سب داخل ہیں۔ الا الذین، مگر اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کر لی، یعنی وہ بچ جائیں گے۔ تابو جنہوں نے توبہ کی، وہ اصلحوا اور اصلاح کر لی، وہ بینوا اور کھول کر بیان کر دیا، وہ بینوا اور کھول کر بیان کر دیا، فاولئک پس یہ لوگ ہیں، اتوب علیہم میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم ان کی، وانا التواب الرحیم اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم والا ہوں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی، جو لوگ توبہ کر لیں گے، اصلاح کریں گے، اور پھر جو مسئلہ چھپایا تھا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے، تو اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ یعنی جو لوگ کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ کیا ہیں؟ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت پر ہیں۔ اور جب تک یاد رکھیں زندہ ہے تو پھر نہ کسی کافر پر نام لے کر آپ بددعا کو یعنی لعنت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی مسلمان کے لیے، مسلمان کے لیے تو ویسے ہی لعنت کرنا حرام ہے، تو مطلق طور پر کی جا سکتی ہے، یعنی کہ آپ کہہ دیں کہ کافروں پر لعنت ہو اللہ کی، وہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن نام لے کر اگر کرتے ہیں تو پھر درست نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ پتہ اللہ رب العالمین نے ان میں سے کس کے لیے ہدایت لکھ دی تھی، جیسا کہ ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ خالدین فیہا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، یعنی ایک ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی، الرحمن الرحیم بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔